بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین امت قرار دیا ہے اور اسے دنیا کی امامت و رہنمائی پر فائز و مامور کیا ہے، اور اسے پابند کیا ہے کہ وہ اللہ کے نمائندہ رسول اور رسول کے ذریعے آئی ہوئی کتاب شاہی فرمان کی اطاعت کرے۔ اسی شرط پر اس نے امت مسلمہ سے سربلندی اور سرفرازی کا وعدہ فرمایا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں قوموں کے عروج و زوال، ان کی عزت و ذلت اور بلندی و پستی کا مدار اور انحصار صرف اور صرف اس بات پر بتایا گیا ہے کہ وہ اس الہی دستور الکتاب کے ساتھ کیا معاملہ روا رکھتی ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ گروہ کو جو اس کا حق ادا کریں گے بلند و سرفراز کرے گا، اور کچھ دوسرے گروہ کو جو اس کے حق تلفی کریں گے پستی میں جھونک دے گا۔ آج چہار دانگ عالم میں امت مسلمہ الکتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت و مسکنت اور غلامی کے دلدل میں دھنس چکی ہے، اور اپنی عزت و وقار، عظمت و برتری، بلندی و سرفرازی سے محرومی کے کرب میں مبتلا ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ قوموں کی زندگی میں کتاب الہی کا مقام کیا ہے اور امت مسلمہ کی نجات کی راہ کیا ہے۔ ہماری اس دنیا میں مجازی بادشاہ یا کسی ڈاکٹر کے نمائندہ اور اس کے آرڈر کی کیا حیثیت ہوتی ہے، اس کو ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں، بلکہ تاریخ میں عملی تصویر دیکھ سکتے ہیں۔ بڑے سے بڑے آدمی کی حیثیت اور عزت خاک میں مل جاتی ہے اگر وہ بادشاہ سلامت کے نمائندہ یا اس کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ کسی بھی شخص کے مقام اور حیثیت کے تعین کے لیے کسوٹی اور معیار بادشاہ کی وفاداری، شاہی نمائندہ اور شاہی آرڈر کا احترام قرار پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح شہنشاہ حقیقی اور سلطان کائنات اللہ تعالیٰ کا نمائندہ رسول اور رسول کے ذریعے آئی ہوئی کتاب شاہی آرڈر کی حیثیت رکھتی ہے۔ زمین پر ہی نہیں، پوری کائنات میں کسی فرد یا کسی قوم کی حیثیت اور مقام کا تعین کرنے کے لیے بھی معیار صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ فرد یا قوم سلطان حقیقی کے نمائندہ اور اس کے آرڈر کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہے۔ اس لیے تاریخ میں ایسی قوموں کی داستان عبرت بکھری ہوئی ہیں جنہوں نے سلطان حقیقی کے نمائندہ یا اس کے آرڈر کا احترام نہیں کیا اور دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے۔ قرآن نے بھی ایسے ہی بے شمار قوموں کی سرگزشت بیان کی ہے جنہوں نے سلطان حقیقی کے نمائندہ کو تسلیم نہیں کیا، یا تسلیم تو کر لیا لیکن اس کے لائے ہوئے آرڈر کی خلاف ورزی کی ہو۔ ایسی قوموں کے دنیاوی و اخروی انجام بد کا ذکر قرآن میں جا بجا ملتا ہے۔ قرآن میں خدا کے آرڈر، کتاب اور نمائندہ رسول کے ساتھ غلط برتاؤ کرنے کو ظلم کا نام دیا گیا ہے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ اور یہ سب بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جب وہ ظالم ہو گئے، اور مقرر کیا تھا ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وعدہ۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا۔ اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ کر رکھ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جس سے اس کے رب کی آیت سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیر لے، اور برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ کسی رسول کی عدم موجودگی میں اللہ کی کتاب وہ واحد چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ برتاؤ پر قوموں کے ساتھ خدا کے معاملے کا انحصار ہوتا ہے، اور اسی اعتبار سے ان کی دنیاوی و دنیاوی
اور اخروی حیثیت متعین ہوتی ہے۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ تو جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی اور ان کو کچھ خوف نہ ہوگا اور نہ وہ گمنام ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ ترجمہ: جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درآں حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کے رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ کی کتاب میں درج بعض احکامات کو لوگوں سے چھپا لیتے ہیں۔ غور کریں کہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوگا جو یکسر اللہ کے احکام کو فراموش کر دیں۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ۔ اے نبی، ہم نے تمہاری طرف کتاب برحق نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کے درمیان اس کی روشنی کے مطابق فیصلہ کرو جو ہم نے تمہیں دکھائی ہے۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْدِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور یہ کہ تم ان کے درمیان حکومت کرو اور ہوشیار رہو کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر کے اس ہدایت کے کسی جز سے نہ پھیر دیں جو اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور اس کتاب میں جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے، لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا گیا: قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ۔ کہ دوائے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم تورات، انجیل اور اس چیز کو قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے اتاری گئی ہے۔ یہاں تو تورات اور انجیل اور قرآن کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے۔ اس سے پہلے کہا گیا: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان سے ان کے گناہ جھاڑ دیتے اور ان کو نعمت کے باغوں میں داخل کرتے، اور اگر وہ تورات اور انجیل اور اس چیز کو قائم کرتے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتاری گئی تو وہ اپنے اوپر سے اور قدموں کے نیچے سے خدا کا رزق و فضل پاتے۔ اوپر آیتوں میں تورات اور انجیل کے ساتھ ما انزل کے الفاظ دلالت کرتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں صحابہ تدبیر القرآن رقم التراز ہیں۔ وما انزل الیہم من ربہم سے ظاہر ہے کہ قرآن مراد ہے۔ اسے قائم کرنے کے ساتھ ساتھ تورات اور انجیل کے قائم کرنے کے حوالے سے مقصود ایک تو یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس چیز کا قائم کرنا صرف اسی کو قائم کرنا نہیں بلکہ یہ در حقیقت تورات اور انجیل کو بھی قائم کرنا ہے، اس لیے کہ تورات اور انجیل دونوں کی پیشن گوئیوں کے مطابق اب یہی چیز ہے جو تورات اور انجیل سب کی تکمیل کرنے والی اور سب کی محافظ و نگران ہے۔ دوسرا یہ کہ اہل کتاب نے محض دنیا کو متاع حقیر کے لیے اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو توڑا اور تورات اور انجیل کو برباد کیا،
اور اسی دنیا کی محبت انہیں اس قرآن کی قبول کرنے سے مانع ہے۔ حالانکہ ان چیزوں کے قبول کرنے کے معنی اس دنیا کے محروم ہونے کے نہیں تھے۔ اگر یہ تورات و انجیل کو قائم کرتے اور اب اللہ کی اس آخری کتاب کو قبول کرتے اور اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں شریک بنتے تو آسمان و زمین دونوں اس کے لیے اپنے خزانے ہوتے۔ قائم کرنے سے مراد زندگی کے معاملات ان کا تعلق قائم کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب اس لیے عطا فرماتا ہے کہ ہم اپنی انفرادی و اجتماعی زندگی اس کے احکام و قوانین کے مطابق بسر کریں۔ اگر زندگی کتاب الہی سے بے تعلق ہو جائے تو خواہ زبان سے کتاب الہی کی مدح میں کتنی ہی قصیدہ خوانی کی جائے، نہ یہ کتاب الہی کا قائم کرنا ہے اور نہ اس قصیدے خوانی سے کسی کو قوامین بالقسط کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کھلم کھلا نقص میثاق اور شریعت الہی کا ہدم ہے۔ مندرجہ بالآخر آیات میں ذلت و مسکنت کے مارے بنی اسرائیل کو دنیاوی عزت و عظمت اور عروج و اقبال کے دوبارہ حصول کی راہ بتائی گئی اور ذلت و پستی سے نکلنے کی تدبیر بتائی گئی، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنی کتاب تورات اور انجیل سے اعراض کیا اور اس کی تعلیمات و ہدایت کو یکسر فراموش کر دیا اور اس میں تعریف و تبدیل کرنے لگے تو اللہ نے انہیں ذلت و پستی کے عمیق گھڑے میں گرا دیا۔ لہٰذا آج امت مسلمہ بھی ذلت و پستی کے دلدل میں پھنسی ہوئی ہے، اس لیے کہ ہم بھی سلطان حقیقی کے آرڈر القرآن کو قائم کرنے کے بجائے اس کے ساتھ غلط برتاؤ کر رہے ہیں۔ اس بنا پر ہم سلطان حقیقی سے بے وفائی اور غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ہر غدار انعام کے بجائے سزا کا حقدار ہوتا ہے، اور جب تک ہم اپنے سلطان حقیقی کے وفادار اور فرما بردار نہیں بن جاتے اس وقت تک دنیا میں کسی انعام و اکرام، عزت و عظمت کے حقدار نہیں ہیں، اور یہ خدا کے آرڈر القرآن کی آدستی و اقامت کے بغیر ناممکن ہے۔ دنیا میں ہماری اس وقت تک کوئی عزت و قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ کتاب قائم نہ ہو جائے جس پر ہم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہماری ملی نجات کی شاہراہ بھی وہی ہے جسے اللہ کے کیا ہے۔ یہی وہ تدبیر ہے جس کے ذریعے امت مسلمہ کو اس کا کھویا ہوا وقار و عظمت واپس مل سکتا ہے، کیونکہ ہمارا اور بنی اسرائیل کا مرض یکساں ہے، اس لیے علاج بھی ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ علاج اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ قرآن کریم کو قائم کیا جائے۔ ہماری نجات صرف اسی ایک راہ کی اختیار کرنے میں مضمر ہے۔ راہ حیات میں قرآن ہی کو اے قادر چراغ راہ بناؤ، بڑا اندھیرا ہے۔